बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशी जोग्राफ़िया आई काम पार्ट 2 के पहले लेक्चर में मैंने आपको मुआशी जोग्राफ़िया के बारे में तफसीलन बताया था। आज का हमारा लेक्चर 2 है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ या मुआशी सरगर्मियाँ। इंसान ने जब से इस ज़मीन पर कदम रखा है उस वक्त से उसने अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुराक के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी और इंसान ने ज़िंदगी के आगाज़ से ही अपनी खुराक और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी न किसी सरगर्मी में मसरूफ़ रहा। ऐसी सरगर्मी को मुआशी सरगर्मी कहा जाता है। इसमें इंसान अपनी ज़हानत, इल्म फ़न और अपनी जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाकर मुख्तलिफ़ वसाइल से इस्तिफ़ादा हासिल करता है और इंसानी मुआशी सरगर्मियों में ज़राअत, माहीगीरी, गलाबानी, कानकुनी और नक़्ल व हमल जैसी बहुत सी सरगर्मियाँ शामिल हैं। मुआशी सरगर्मियों की तारीफ़ दरअसल की जा सकती है कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक़ इशिया की पैदावार, इशिया की तबादला और इशिया के इस्तेमाल से हो, मुआशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। मुआशी सरगर्मियों की इक़साम के लिए हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इशिया की पैदावार और नंबर 2 खिदमात की फराहमी। इन सरगर्मियों को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। इब्तदाई मुआशी सरगर्मियाँ, सानवी मुआशी सरगर्मियाँ, सलासी मुआशी सरगर्मियाँ, अरबई मुआशी सरगर्मियाँ और खमसवी मुआशी सरगर्मियाँ। इब्तदाई मुआशी सरगर्मियों में सबसे पहले ज़राअत ने तरक्की की। ज़राअत को शुरू से ही इंसान की बुनियादी अहमियत हासिल थी और ज़राअत से इंसान ने फसलें उगाना और जानवरों को पालना सीखा और मौजूदा दौर में ज़राअत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक काश्तकारी और दूसरा गल्लाबानी। काश्तकारी में इंसान ने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़मीन में फसलें उगाना शुरू की। इन फसलों से वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है। अब इसमें वो लोग जो सिर्फ़ अपने लिए फसलें पैदा करते हैं और अपना और अपने ख़ानदान का गुजारा करते हैं, उसे कहते हैं गुजारे की काश्तकारी। और दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पसमानदा हैं और गरीब हैं, वहाँ पर ज़्यादातर गुजारे की काश्तकारी की जाती है। लेकिन बहुत से ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं और जिनमें अमेरिका, फ़्रांस, इंग्लैंड वगैरह शामिल हैं, उन्होंने काश्तकारी को तिजारती बुनियादों पर शुरू किया और अपनी फाजल इशिया बहुत से मालिक को बेचना शुरू की। ज़राअत का दूसरा शोबा है गल्लाबानी। गल्लाबानी से मुराद जानवरों को और मवेशियों को पालना है। ज़राअत के इस शोबे ने अब बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया में बहुत से मालिक में डेयरी फार्मिंग और मवेशी रानी जो है बहुत तरक्की कर चुकी है। गल्लाबानी की भी दो इक़साम हैं कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ़ अपने गुजारे के लिए जानवर पालते हैं, उनका दूध हासिल करते हैं और उनसे बार बर्दारी का काम लेते हैं और उनका गोश्त खाते हैं, और इसमें भेड़, बकरियां, ऊँट और गाय वगैरह शामिल है। लेकिन बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने गल्लाबानी को तिजारती बुनियादों पर अपनाया हुआ है और मवेशियों को बेचकर वो अपना ज़र मुबादला कमाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया की मिसाल सबसे ऊपर है। दूसरी इब्तदाई मुआशी सरगर्मी है माहीगीरी। माहीगीरी से मुराद मछलियाँ पकड़ना,
یہ بھی انسان کا بہت ہی قدیم پیشہ ہے، اور انسان جو ہے سمندروں سے، دریاؤں سے، تازہ پانیوں سے، ندی نالوں سے مچھلیاں پکڑتا ہے۔ ماہی گیری بھی دو اقسام رکھتی ہے۔ ایک ہے گزارے کی ماہی گیری۔ وہ مالک جو غریب ہیں اور اتنی زیادہ آمدن نہیں ہے، زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ان سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دوسرا ہے تجارتی ماہی گیری، کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں اور وسیع پیمانے پر جدید آلات کے ذریعے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ مچھلیاں دوسرے ممالک کو دے کر وہاں سے بہت سا زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں۔ تیسری ابتدائی معاشی سرگرمی ہے کان کنی۔ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی معدنیات دفن کی ہیں، اور انسان نے اپنی محنت اور جدوجہد اور معاشی سرگرمی سے زمین سے بہت سی معدنیات نکال رہا ہے۔ ابتدا میں انسان نے اپنی ضروریات کے لیے معدنیات حاصل کی، اس کے بعد انسان ترقی کرتا گیا اور زمین کی تہوں سے معدنیات نکال کر اس نے تجارتی استعمال شروع کر دیا۔ اس میں نمک، کوئلہ، تانبا، چونا، پتھر اور ماربل اور سونا اور ہیرے جواہرات شامل ہیں جو انسان نے کان کنی کے ذریعے حاصل کیے۔ موجودہ دور میں سائنسی بنیادوں پر اور سائنس کے استعمال سے بے شمار معدنیات کا حصول کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی معاشی سرگرمی کی چوتھی خصوصیت ہے جنگلات۔ جنگلات ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ دنیا کی تقریباً 25% زمینی حصہ پر جنگلات ہیں۔ وہ ممالک جہاں پر جنگلات زیادہ ہیں وہاں پہ آب و ہوا اچھی رہتی ہے، وہاں پہ لکڑی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں پہ جڑی بوٹیوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، وہاں پہ جنگلی حیات سے بہت سا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور جنگلات سے عمارتی لکڑی کے علاوہ بہت سی صنعتوں کے لیے خام مال بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ثانوی معاشی سرگرمیاں۔ ثانوی معاشی سرگرمیوں میں مختلف قسم کی خام مال سے مصنوعات تیار کر کے بیچنا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور وسیع پیمانے پر فیکٹریوں اور کارخانوں میں خام مال سے اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تمام ثانوی معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں اور اس کو صنعت کاری کا نام دیا گیا ہے۔ مثلاً کپاس سے دھاگا تیار کرنا اور پھر دھاگے سے کپڑا تیار کرنا، لوہے اور فولاد سے گاڑیاں تیار کرنا اور بہت سی بڑی بڑی مشینری بنانا، لکڑی سے عمارتی سامان اور فرنیچر تیار کرنا۔ صنعت کاری نے 1750 کے جو دنیا میں بہت بڑا صنعتی انقلاب آیا تھا اس کے بعد سے بہت ترقی کی، اور ترقی کرتے ہوئے 100 سال کے عرصہ میں بہت بڑی بڑی مشینیں بنا لی گئیں، اور 1850 میں برطانیہ میں بہت بڑی ایک صنعتی نمائش لگائی گئی جس میں صنعتی مصنوعات کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس شعبہ نے اب بہت ترقی کر لی ہے اور خدمات کی فراہمی سے متعلقہ ثلاثی معاشی سرگرمیاں، عربی معاشی سرگرمیاں اور خمسوی معاشی سرگرمیاں ہیں۔ تو ثلاثی معاشی سرگرمیوں میں انسان جو ہے ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے جن میں لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ملازمت ہو، سرکاری ملازمت ہو یا کوئی پرائیویٹ کاروبار ہو، تو وہاں پر بہت سے لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے معاشی روزگار حاصل کرتے ہیں۔ ثلاثی معاشی سرگرمیوں میں تعلیم کے شعبہ میں بہت سے لوگ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، بینکنگ کے شعبہ میں بہت سے لوگ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، صحت کے شعبہ میں
بہت سے لوگ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز جو ہیں، ذرائع آمد و رفت، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنی خدمات پیش کر کے اپنا معاشی روزگار چلا رہے ہیں۔ چوتھی معاشی سرگرمی ہے اربعی معاشی سرگرمی۔ ان سرگرمیوں میں اعلیٰ ترین سرکاری افسران، بیوروکریٹس، پروفیسرز، اساتذہ، ڈاکٹرز شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہنرمند اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ افراد بڑی بڑی ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے نبھاتے ہیں اور یہ اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ آخری معاشی سرگرمی ہے خمسویں معاشی سرگرمی۔ ایسی سرگرمیاں جس میں انسان سرکاری اور نجی شعبہ سے وابستہ ہو کر اعلیٰ ترین خدمات پیش کرتے ہیں، انہیں خمسویں معاشی سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً بہت بڑے صنعتی ادارے، بہت بڑے مالیاتی ادارے، بہت بڑے تحقیقاتی ادارے، اور جیسے کہ اسپیس ٹیکنالوجی اور صحت کے تحقیقاتی ادارے، اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ خمسی سرگرمیوں میں افراد اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی جو تنخواہ اور معاوضہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی خدمات پیش کر کے اپنی معاشی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ٹاپک معاشی سرگرمیوں کی اقسام۔ اللہ حافظ۔